کی طرف آؤ جو ہم نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے. والانعام خلقہا، اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا. لکم فیہا دفء، انہی جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. جیکٹیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، صدیوں سے انسان جانوروں کی کھال کو، لیدر کو، چمڑے کو گرمی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. اسی کے لحاف بنائے، اسی کے خیمے بنائے، اسی کی جیکٹیں بنائی گئی ہیں، اسی کو اوڑھا جا رہا ہے، اسی میں پانی گرم کیا جا رہا ہے. تو یہ ورنہ تو انسانوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی اگر یہ جانور نہ ہوتے. تو اللہ فرماتے اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. ومنافع، اور ان جانوروں میں اور بہت سارے منافع ہیں. کتنی دوائیں ان جانوروں سے ایجاد کی گئی ہیں، کتنے خوراکوں میں یہ کام آتے ہیں. ومنھا تاکلون، اور انہی کو تم کھاتے بھی ہو. یعنی انہی جانوروں میں بہت سارے کام ہیں تمہارے لیے، اور پھر خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں یہ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں کہ تمہیں سردیوں میں سردی سے بچائے، تمہاری خوراک کا انتظام ہو، اور تمہاری تجارتیں، منافع میں تجارت بھی داخل ہے، تمہاری تجارتیں بھی ہوں. یہ تو تمہارے بیسک جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں جو تمہاری ضرورت نہیں ہیں، لیکن وہ تمہارے دل کے سرور اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ چیزیں. اگرچہ وہ بنیادی ضرورت نہیں، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو اللہ نے پہلے ذکر کر دی نا. اب ان چیزوں کا بھی اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ضرورت نہیں ہے، جو نیڈ نہیں ہے سوسائٹی کی، لیکن اس سے تمہیں ایک زندگی کی خوشیاں ملتی ہیں. وہ خوشیاں کیا ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال ہے، زینت ہے. حین تریحون، جب تم ان جانوروں کے ریوڑ کو لے کے شام کو گھر آ رہے ہوتے ہو. وحین تسرحون، اور جب تم صبح چرنے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہو. آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں کہ جن کے پاس مال مویشی ہوں، وہ صبح ان جانوروں کو لے کے نکلتے ہیں، تو چونکہ ان کا یہ کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا روزگار ہوتا ہے، اس میں ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک مستی ہوتی ہے ان کی طبیعت میں. صبح صبح وہ نکل رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اتنا مال مویشی صبح، اور پھر گھاس لگی ہوئی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، جانوروں کو ہم چرائیں گے. جب شام کو یہ ریوڑ واپس آئے گا تو گاؤں میں لوگ دیکھیں گے بھی، اور لوگ عزت بھی دیتے ہیں ایسی صورت میں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ مالدار آدمی ہے. اور پھر ایک تھکا ہارا جب گھر پر آتا ہے پورے ریوڑ کو لے کر، تو اس سے ایک اس کو خوشی بھی ہوتی ہے. اب تو چونکہ ماڈرن دور ہے، یہ چیزیں دیہاتوں کے حد تک رہ گئی ہیں. پہلے تو یہ لوگوں کا گزر بسر اکثر اسی چیز پر تھا. تو اور پھر وہ بکریوں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب شام کو آتی ہیں، گائے بھینسوں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ چر کے واپس آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس میں زینت ہے. زینت کا مطلب یہ منظر اچھا بھی لگتا ہے تمہیں. لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو لوگوں کو تم اچھے لگنے لگو گے، اور تمہارا یہ انداز اچھا لگے گا کہ تم صبح کو لے کے نکلتے اور شام کو لے کے واپس لوٹتے ہو. تو آج بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں صرف یہ چوپائے داخل نہیں ہے. جس انسان کو بھی اللہ نے روزگار دیا ہے، تو اس کے روزگار میں جہاں اس کی تنخواہ ملتی ہے، یا اس کی کوئی بزنس ہے، اس بزنس میں جو اس کی ارننگ ہوتی ہے، جہاں اس کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں اس بزنس میں اور ملازمت میں اس کے لیے ایک زینت بھی ہے. بے روزگار آدمی کو دیکھیں، وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کیسے لوگ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں یا کسی کی کوئی جاب لگی ہوئی ہو، کیسے صبح صبح وہ گھر سے نکل کے تیار ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور شام کو واپس آ رہا ہوتا ہے. اپنے کاروبار کی طرف لوگ جا رہے ہیں دکان کو، اور تھکے ہارے واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام اعمال میں انسان کے لیے ایک زینت بھی ہے. زینت کا مطلب یہ عمل اچھا لگتا ہے، اور اس سے انسان کی طبیعت میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زینت اختیار کرنا بھی شریعت میں جائز ہے. علماء کہتے ہیں تکبر میں، فخر میں اور زینت میں فرق یہ ہے کہ تکبر میں وہ زینت ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، اور اس نعمت جس کی وجہ سے آپ اچھے لگ رہے ہو، اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دو. یہ پھر زینت نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر ہے، تفاخر ہے. یہ حرام ہے اسلام میں. اور ایک زینت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ نے آپ کو کوئی ایسی نعمت دی جس کی وجہ سے آپ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن آپ اس نعمت کی وجہ سے اتراتے نہیں ہیں. جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے ان کو حقیر نہیں سمجھتے، اور اس نعمت کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں، اپنا کمال نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں یہ تو بھیک ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہے. تو پھر یہ زینت ہے، اور اس پہ خوش ہونا بھی جائز ہے. پھر یہ تکبر نہیں ہے. جیسے اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل لم يدخل الجنہ لن يدخل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، یعنی میرا حلیہ اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، زینت کو پسند کرتے ہیں۔ تو جمال بری چیز نہیں ہے، تکبر بری چیز ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن کے جن کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں، اور اس اچھے کپڑے کو آپ سمجھیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، تو مستحق نہیں ہے بھائی، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، بس اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں بھیک کے طور پہ دے دی، ہمارا کمال نہیں ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ اگر انسان دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے گا تو وہ زیب و زینت نہ صرف یہ کہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ قرآن میں بطور نعمت کے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اللہ فرماتے ہیں اور تم جانوروں سے کیا کام لیتے ہو، اپنے بوجھوں کو اٹھا کے ایسے ایسے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مگر شدید جان کی شدید مشقت کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے ان ملکوں کا پیدل سفر کرنا، خود بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا انتہائی شدید مشکل تھا، تو اس میں تم تجارت کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے، یا راستے کے سفر کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے؟ تو اللہ نے ان جانوروں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے ان شہروں، ان ملکوں تک، ان خطوں تک پہنچنا آسان کر دیا، صرف تمہارا نہیں بلکہ بوجھ اٹھا کے جانا آسان کر دیا۔ اس کے لیے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، آپ دیکھیں، گدھے اور خچر کو پیدا کیا۔ تو چونکہ یہاں چوپاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس سے مراد اونٹ ہے، آگے پھر اللہ نے گھوڑے اور گدھے کا الگ سے تذکرہ کیا۔ تو اونٹ ایک ایسا دنیا میں جانور ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں آبادی ہے، تو یہ تو ٹرینیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، جہاز تو اب ایجاد ہوئے ہیں، تو پہلے یہ پوری دنیا میں آبادی کیسے پہنچی، اور یہ لمبے لمبے تجارتی سفر کیسے ہوئے کہ انسانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا، پھر یہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے آپ دوسرے ملک میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں جو چیز ہے وہ یہاں لے کر آ رہے ہیں، انسانوں کا لنک لمبے لمبے، آپ عرب میں دیکھیں ریگستان کے سفر، تو ان میں پھر وہ تجارتی سامان بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا جانور اونٹ پیدا کیا جو اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں، اور اتنا زیادہ بوجھ اٹھا کے چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چوپائے تو ہم نے پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو۔ تو آج لوگ جانوروں پہ بوجھ نہیں اٹھاتے، لیکن آج اگر ہم زندہ ہیں نا تو ہمارے باپ دادوں کو ان جانوروں کی وجہ سے زندگی ملی، تجارت ملی، جس کی وجہ سے ہم ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ اس دور میں یہ جانور پیدا نہ کرتا تو وہ بھی مر کھپ چکے ہوتے، قحط سے ہلاک ہو چکے ہوتے، ہم بھی نہ پیدا ہوتے۔ تو جیسے یہ ان پر اللہ کا احسان تھا، آج کی دنیا پہ بھی اللہ کا اسی طرح سے احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کیسا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا کہ اللہ دلیل بھی خود پیش کرتا ہے، پھر دعویٰ بھی خود ہی کرتا ہے کہ دیکھو اس دلیل سے یہ ثابت ہوا۔ یعنی اللہ نے بتایا نا کہ تمہارے رب نے کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن کے گوشت کو تم کھاتے ہو، جن کی کھال کو تم گرمی میں استعمال کرتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ تجارتی منافع بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ تم بوجھ بھی لمبے لمبے سفر کرتے ہو، ان کے سینوں پہ، ان کے کمر پہ بوجھ ڈال کے، اتنے لمبے سفر کہ تمہارے لیے بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا ممکن نہیں تھا، اور تم ان پہ سامان رکھ کے چلے جاتے ہو۔ تو یہ دلائل دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم مانو نہ مانو لیکن یہ بات تو ثابت ہوتی ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، واقعی تمہارا پالنے والا بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال، دیکھو اللہ کیسا اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، کیسا تعارف کرواتا ہے تاکہ بندے اللہ سے محبت کریں، بندے اللہ سے محبت کریں۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ڈرنے کا حکم تو اس لیے کہ ہم کوئی نافرمانی نہ کر لیں پھر عذاب نہ آ جائے، ورنہ حقیقت میں اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ محسن ہے تو محسنین سے محبت کی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے، خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینتاً، اور اس میں بھی زینت ہے تمہارے لیے، گھڑ سواری، خچر کی سواری،
خاص طور پہ مالداروں کے لیے بڑی زینت ہوا کرتی تھی یہ. تو آج بھی یہ سواریاں ہیں ہمارے لیے زینت ہیں. اس کے متبادل اللہ نے پیدا کر دی سواریوں کو. لیکن سواری بہرحال جہاں انسان کے سکون کا ذریعہ ہے وہاں انسان کے لیے ایک زینت کا ذریعہ بھی ہے. دیکھنے میں انسان اس سواری میں بیٹھ کر اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اور وہ کچھ بھی پیدا کرتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں ہو. یہ تو وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں. اس کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے فائدے کا ہے, جو تمہیں علم میں ہی نہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوتا رہے گا قیامت تک. یہ تو موٹی موٹی چیزیں جو سب کو نظر آتی ہیں وہ اللہ نے دکھا دی ہیں. مفسرین نے اس آیت کی تحت لکھا ہے کہ بہت سے موذی جانور جب تعداد ان کی بڑھتی ہے جنگلوں میں تو اللہ ان کی نسل پہ کنٹرول کرنے والے جانور بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح پتہ نہیں اس کائنات میں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے تو اور ہوتا رہے گا قیامت تک. ہم تو جو سائنس جو ہے نا وہ تو مشاہدے کو دیکھتی ہے نا, جو نظر آ رہا ہے اس پر تو وہ اس کا تو اعتراف کرے گی. بہت سی چیزیں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم جانتے ہی نہیں جن کو اللہ پیدا کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. یہ دلائل دے کے اللہ فرماتے ہیں واقعی سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. کیا مطلب کہ اتنے دلائل سے بات کے بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے کہ اللہ کو بھی مان لو, اس کی نعمتوں کا اعتراف کر لو اور اس کی اطاعت شروع کر دو. یہ ہے سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور راستوں میں بہت سے ایسے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں. تو وہ جو اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے غلط راستے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ایک دعویٰ کر دیا دلائل دینے کے بعد, خود ہی دعویٰ کر دیا کہ تم کیا نتیجہ اخذ کرو گے. ہم تمہیں خود نتیجہ اخذ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو ان نعمتوں میں جب تم غور کرو گے نا تو تمہیں سیدھا راستہ نظر آئے گا اور وہ تمہیں اللہ تک لے کر جائے گا. جو بھی راستہ تمہیں اللہ تک لے کے نہیں جا رہا وہ سیدھا راستہ نہیں ہے, وہ جائر ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ جب تو اتنے دلائل سے ہمیں بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے, تو جب تو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے تو چلا بھی تو سکتا ہے نا, تو ہمیں چلا بھی دے اس سیدھے راستے پر. تو اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا, لیکن اللہ ایسا چاہتا ہی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں, جو چلنا چاہے گا تو اس کو چلا دوں گا, جو نہیں چلنا چاہے گا اس کو نہیں چلاؤں گا. تو مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں قرآن نازل ہی نہ کرتا, میں پیغمبروں کو ہی نہ بھیجتا, میں انسان کو پیدا کرتے ہی سیدھے راستے پہ چلا دیتا. تو مجھ میں یہ طاقت ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا اس کی وجہ پہلے اللہ نے بیان کر دی کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی حکمت سے پیدا کیا, وہ آزمائش ہے. تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جائے.